बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी जो भी परेशानियाँ हैं, आप सबकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं वो सब हट जाएँ और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाए। जिसकी जो भी दिली ख्वाहिश है अल्लाह पाक पूरी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। 2 दिन पहले मैंने चैलेंज शुरू किया था 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार का। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और कितने लोग करने वाले हैं। अगर नहीं किया तो आप लोग भी आज से ही मुझे ज्वाइन करें और आपका जो भी डे टू डे एक्सपीरियंस है आप मेरे साथ शेयर करते जाएं। और आपको कोई भी सवाल करना है तो आप लोग मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगी और आपकी मोटिवेशन के लिए मैं वक्तन फ़वक्तन इस्तग़फ़ार के बारे में बात भी करती रहूँगी, ताकि आप लोग बीच में पढ़ना ना छोड़ें। क्योंकि रेगुलर जब आप कोई भी इबादत करते हैं तब आपको उसका फ़ायदा होता है। आप हफ़्ते में कर लें या 10 दिन में कर लें, 3 दिन करी, 4 दिन छोड़ दिया, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ी इबादत करनी है लेकिन रेगुलर करनी है। देखें, आपको नहीं पता कि इस्तग़फ़ार हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस्तग़फ़ार करने लग जाएंगे ना तो आपको ख़ुद ब खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त हमारी पूरी कौम को इज्तिमाई इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा परेशानियों में डूबे हैं, मुसीबतों में हैं। और आप देखें तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। बारिश हो रही है तो इतनी ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी की ये निशानी होती है ना कि बारिश तो रहमत है और हमारे लिए तो ज़हमत बन रही है। सैलाब आ रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लूट मार, बेहयाई, चोरी, डकैती और इतने बुरे बुरे काम हो रहे हैं। और तो अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आता ऐसी जगह पर तो क्या होता है। तो लेकिन अल्लाह ताला तो रहमान और रहीम भी है ना। अल्लाह ताला तो करम भी करने वाला है। जब हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ भी करता है और हमारे ऊपर रहम भी फरमाता है। तो हम सब को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, इस्तग़फ़ार की तरफ आने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस वक्त में आपको इस्तग़फ़ार करना चाहिए। वो कौन सा वक्त है जब आपको इस्तग़फ़ार करना चाहिए, वो तमाम टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बता दूं कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इस्तग़फ़ार की कबूलियत की निशानियों की। तो उसमें ये हुआ था कि मुझसे जो है गलती से वो मेरी वीडियो डिलीट हो गई और बहुत सारे लोगों ने देख ली थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं देखा था क्योंकि थोड़ी देर में ही वो डिलीट हो गई थी। तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो थी। तो फिर मुझे जो है ना उसका टाइटल और सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं करती तो यूट्यूब मेरी वो वीडियो रिमूव कर देती। तो इसलिए मैंने उसको री अपलोड किया और फिर उसका टाइटल वगैरह चेंज कर दिया। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने ये क्या किया, आपका टाइटल कुछ और होता है। हमें बहुत दुख हुआ देख कर के आपका थंबनेल कुछ और है और अंदर वीडियो में आप कुछ और बता रही हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये मसला था, इसीलिए, वरना मैं कभी भी आप लोगों को पता है मिसलीडिंग थंबनेल नहीं लगाती। जो मेरी वीडियो के अंदर होता है वो मेरी वीडियो के बाहर होता है, वही मेरा टाइटल होता है। चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा बेस्ट टाइम है, बेहतरीन वक्त कौन सा है जब हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए। देखिए, बेहतरीन वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि ज़रूरत है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, हर चीज़ में रुकावट हो रही है। क्योंकि रुकावट जो होती है ना कि हम अल्लाह ताला से दूर हो रहे हैं। जब हम अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह ताला जो है हमारी सारी रुकावटें दूर कर देते हैं ना। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करते हैं। तो वो हमारे गुनाह होते हैं जो इन चीज़ों को रोक रहे होते हैं, हमारी कामयाबी को रोक रहे होते हैं। और परेशानी में वैसे ही हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो हमें अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। जब आप परेशान हो ना, मुसीबत में हो, तकलीफ़ में हो, तो इस्तग़फ़ार करें। एक तो इससे आपको ज़हनी सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपकी रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी परेशानियाँ भी हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बारिश भी रुक जाती है। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो कहते हैं ना नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ो और इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि गुनाह जो होते हैं हमारे बारिश को रोक देते हैं। क्योंकि बारिश जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है। तो जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह पाक बारिश भेजते हैं। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि इस्तग़फ़ार करो, मैं बारिश भेजूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम गुज़र गया था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और सब ने मिलकर अल्लाह ताला से बारिश के लिए दुआ की, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फ़रमाया, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फ़रमाया कि या अल्लाह, हम सब ने मिलकर दुआ की है लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा, तुम तमाम लोगों में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो 30 साल से गुनाह कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने बारिश रोक दी है। वो शख्स 30 साल से अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था, जिसकी वजह से देखें अल्लाह ताला ने बारिश रोक दी।
اتنے سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، صرف ایک انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ ہو سکتا ہے ہمارا بھی کوئی ایک گناہ ایسا ہو جو ہماری تمام کامیابیوں کی راہ میں رکاوٹ ہو، جو ہماری پریشانیوں کا باعث ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر لوگوں سے کہا کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 30 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو وہ انسان خود اس محفل سے چلا جائے، اس مجمع سے چلا جائے۔ تو پھر وہ جو شخص تھا نا، اس کا احساس ہو گیا کہ وہ میں ہی شخص ہوں جو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں۔ تو اس کو دل میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں 30 سال سے گناہ کر رہا ہوں، میں اس کی اللہ تعالیٰ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے دل میں، اس کو بہت زیادہ ریگریٹ تھا، اور اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کہا دل میں کہ اگر میں اس وقت یہاں سے جاتا ہوں تو میں رسوا ہو جاؤں گا، میں تو ایکسپوز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں سے اس کے گناہ ڈھانپ کر رکھے ہوئے تھے، اور اگر اس مجمع سے جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ تو اس شخص نے دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا شروع کر دی، اور جب اس نے توبہ کرنی شروع کی تو ایک دم سے بارش آنا سٹارٹ ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو کوئی بھی شخص یہاں سے گیا ہی نہیں اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندے نے توبہ کر لی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ اللہ تعالیٰ، میں بھی اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں بھی اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس نے توبہ کی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، 30 سال سے وہ بندہ میرا گناہ کر رہا تھا، میری نافرمانی کر رہا تھا، تب بھی میں نے اس کا پردہ رکھا، میں نے اس کا نام تک نہیں لیا، اور جب اس بندے سے میری صلح ہو چکی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، تو کیسے میں اس کو ایکسپوز کر سکتا ہوں، اس کو رسوا کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے، اور اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو دوسرا جو وقت ہوتا ہے نا استغفار کرنے کا، بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے نا گناہ کرنے کے بعد، یہ ہم نے گناہ کر دیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پلٹتے ہی نہیں ہیں، ہم اور گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، میں نماز چھوڑتی تھی نا، تو ایک وقت کی چھوڑ دی، دوسرے وقت کی چھوڑ دی، پھر میں کہتی تھی اب تو میں نماز ہی نہیں پڑھ رہی، اب تو میں چھوڑتی رہتی ہوں، کیونکہ میں تو ہوں ہی گناہ گار نا، میرے تو گناہ بڑھ رہے ہیں اور زیادہ، اور احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو دور کیے جا رہے ہیں۔ لیکن نہیں، پھر اب میرے ساتھ ایسا ہوا، جب میں نے نماز کی عادت ڈالی نا، تو مجھے یہ تھا کہ اگر میری ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی تو دوسرے وقت میں نے فوراً پڑھ لینی ہے۔ اس طریقے سے میری عادت پڑی نماز پڑھنے کی۔ اگر 2 وقت بھی چھٹ گئی نا تو تیسرے وقت میں نے پڑھنی ہے، اگر 2 دن کی بھی چھٹ گئی تیسرے دن ضرور پڑھنی ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ ہے، آپ بالکل پرفیکٹ نہیں ہو سکتے نا، اللہ تعالیٰ کو پرفیکٹ لوگ پسند ہیں، کیونکہ ہم تو امپرفیکٹ ہی ہیں نا، گناہ تو ہم سے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندہ پسند ہے نا جو فوراً پلٹ جاتا ہے اللہ کی طرف اور باغی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے نا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جایا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں۔ دیکھیں، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ بہت زیادہ گناہ کر رہے ہیں تو آپ پلٹ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا اور آپ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ ہوتے ہیں انسان سے، کر سکتے ہیں، تھوڑی میری سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں نا، لیکن پلٹنا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریے، استغفار کریے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں تاکہ پلٹتے رہیں جلدی جلدی، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے جو دونوں کندھوں کے اوپر یہ فرشتے بیٹھے ہیں نا، ایک ہمارے اچھے اعمال لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک ہمارے برے اعمال لکھ رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارے برے اعمال لکھ رہا ہوتا ہے، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارا گناہ لکھنے جا رہا ہوتا ہے، تو جو ہمارا سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہوتا ہے نا، جو اچھے اعمال لکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے 6 گھنٹے تک ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو پھر اس بندے کا گناہ نہیں لکھا جاتا 6 گھنٹے تک۔ پھر اگر آپ نے توبہ کر لی اس دوران میں نا، تو پھر وہ گناہ جو ہے نا آپ کا لکھا ہی نہیں جاتا۔ دیکھیں، اتنی پاور ہے استغفار کی۔ آپ لوگ کے ساتھ میں ساری چیزیں شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اور کوشش کروں گی کہ میری باتیں بھی بار بار ریپیٹ نہ ہو، ایک ہی ٹاپک پر بات کرتی رہتی ہوں، اتنا سب کچھ ہے بولنے کے لیے، اتنا کچھ ہے بولنے کے لیے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ استغفار جو ہے نا، ایک سمجھ لیں ایک کتاب لکھ سکتی ہوں میں پوری، کیونکہ مجھے بھی اتنی زیادہ اس کے بارے میں نالج ہوتی جا رہی ہے، میں پڑھتی جا رہی ہوں، اور اپنی لائف سے میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا، الحمدللہ۔ اللہ کا اتنا کرم ہے، میں بس اللہ کا جتنا شکر ادا کروں نا، میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفار کے بارے میں جو ہے مجھے پتہ چلا، اور اس کے بارے میں اور جانتی جا رہی ہوں، اور میں لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں۔ استغفار، درود، سورہ بقرہ، یہ ساری چیزیں
اس سے نا میری لائف بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے بدل گئی ہے۔ پریشانیاں، دکھ تکلیف وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ آئیں گی، وہ اٹس اے پارٹ آف لائف، یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی جنت بن جائے گی، ساری پریشانیاں رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں پریشانیوں سے نکالیں گے نا، اور کتنی ساری چیزیں ہم سیکھ کر نکلیں گے پریشانیوں سے، وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ اچھا، تیسرا بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا استغفار کا، وہ ہوتا ہے جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا ہماری چھوٹی سی بھی نیکی اگر ہم سچے دل سے کرتے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں صلہ نہیں دیتے، دیکھیں نہ ان کو پسند آ رہی ہوتی ہے ہماری کوئی تعریف یا ہمارا کچھ بھی ہم ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں بھی بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ تو جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس وقت قریب ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا ہماری دعا کی قبولیت کے چانسز جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ لوگ ضرور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، جیسے ہم کسی کو صدقے کے پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا کر کے دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور ہو جائے، یا کچھ بھی آپ کچھ بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ دیکھیں ہم خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، جب میں کوئی گھر کا کام کر رہی ہوتی ہوں نا، ایکسٹرا جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں گھر کا، تو میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے انسان کو ریلیف مل رہا ہے، میں اس لیے کر رہی ہوں، تو آپ مجھے اس کا اجر دیے گا، اس کے بدلے میں میری یہ دعا قبول کر دیے گا۔ تو جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں نا تو آپ فوراً استغفار ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور استغفار کرنے سے بھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پھر دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ ضرور استغفار کیا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 100 یا 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے نا، انہوں نے تو کچھ ایسا کام ہی نہیں کیا تھا، نہ چھوٹے گناہ تھے نہ بڑے گناہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جنت کی گارنٹی دی ہوئی تھی نا، تو پھر وہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے نا، تو ان کو لگتا تھا کہ شاید میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی، میری عبادت میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، اسی لیے وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی عبادت تو کوئی کر بھی نہیں سکتا، ہم تو پہنچ بھی نہیں سکتے وہاں تک، لیکن پھر بھی وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے نا، جتنی بھی عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کو کم لگا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ قدم قدم پر استغفار، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے حاجت ہوتی ہے، آتے ہیں واش روم سے، ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں نا، دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ ہم لوگ جب واش روم جاتے ہیں تو ہمارا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، نجاست نکل جاتی ہے، لیکن واش روم میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتے نا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اتنی بڑی، اگر ڈائجسٹو سسٹم دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت سارے لوگوں کا خراب ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو لیکن اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے نام بھی نہیں لے سکتے، اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، تو پھر جب ہم واش روم سے آتے ہیں تو ہم استغفار پڑھتے ہیں، اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم اللہ پاک کا نام نہیں لے پائے اس وقت، تو اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بہت زیادہ بیسٹ ٹائم ہے استغفار کرنے کا، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ استغفار کریں، آپ دعا بھی نہیں مانگے نا پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیں گے۔ وہ ہے تہجد کا وقت، سحر کا ٹائم، یا رمضانوں میں ہوتا ہے سحر کا ٹائم، اور ویسے بھی سحر کا ٹائم ہوتا ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے 3 بجے کا، 2 بجے کا، تو اس وقت آپ دعا کریں، اس وقت آپ استغفار کریں، آپ کثرت سے اس وقت استغفار کرنا ہے، اس وقت آپ کا استغفار بھی قبول ہوگا اور آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بیسٹ ٹائم ہے استغفار کرنے کے، لیکن میں تو کہتی ہوں کہ آپ ہر وقت 24 گھنٹے استغفار کریں، پتہ نہیں کون سی گھڑی ہو ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم توبہ کیے بغیر چلے جائیں، تو اس سے پہلے آپ استغفار کریں، نہ صرف اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے بلکہ آخرتی کامیابی کے لیے بھی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔